بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سی ایس ایس کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، جج بن جاؤ، سفارتکار بن جاؤ، بڑے بیوروکریٹ بن جاؤ، سیاستدان بن جاؤ، مولوی بن جاؤ، انسانی حقوق کے علم بردار بن جاؤ، صحافی بن جاؤ، اینکر بن جاؤ، بڑے افسر بن جاؤ، جو مرضی کر لو، مگر تعلیم یا عہدہ آپ کے کردار اور خصلت کے گھٹیا اور نیچ پن کو ایک انچ بھی بدل نہیں پاتا۔ دنیا کی بہت سی قوموں کو دیکھا ہے، یقین مانیں جیسے ہمارے ہاں بڑے عہدوں پر انتہائی چھوٹے لوگ، گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو کسی معاشرے میں کرمینلز بھی نہیں ہوتے۔ آخر مسئلہ کہاں ہے؟ ہمارے ڈی این اے میں ہے، تعلیم میں ہے، تربیت میں ہے، پانی میں ہے، خطے میں ہے، ہوا میں ہے، زمین میں ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اب جو کل فیصلہ ہوا ہے، کل جو الیکشن کمیشن نے بات کی ہے کہ الیکشن پنجاب میں 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر میں ہوں گے، تو ہر طرف ایک ہلچل ہے، صلاح مشورے جاری ہیں۔ آپ کو آج پوری تفصیل بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، خان صاحب کیا کر رہے ہیں، وکلاء کیا سوچ رہے ہیں، بار ایسوسی ایشنز کا کیا لاہ عمل ہے، اور الیکشن کمیشن نے وائلیشن کتنی بڑی کی ہے، اور اس پر ان کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے۔ اور آج کیونکہ چھٹی تھی 23 مارچ کی پاکستان میں، اس لیے عدالتیں تو نہیں لگیں، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ جسٹس کالونی جہاں پر ججز صاحبان رہتے ہیں، ایک غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے، روابط بھی ہیں، گفتگو بھی ہے، چیزوں کو ایسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے بھی کوئی میجر ریئیکشن نہیں دیا، انہوں نے آج رہنماؤں کی میٹنگ بلائی ہے، اس میں بڑی اہم کنسلٹیشن ہے، بڑی اہم ڈسکشن ہے۔ وکیل رہنما جو مختلف بار ایسوسی ایشنز کے پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹریز ہیں، وہ بھی آپ سے رابطے میں ہیں، اور اس صورتحال میں جو 25 مارچ کا عوامی جلسہ ہے اس کی بھی ایک بڑی اہمیت بن گئی ہے۔ ابھی تک حکومت نے اس اجازت کو کینسل نہیں کیا، الیکشنز کے ڈیلے کا تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، لیکن 25 مارچ کا جلسہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ آج پہلا روزہ تھا، چھٹی بھی تھی، ارلی مارننگ اتنا ریئیکشن نہیں آیا، لیکن اب ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ جو بھی کیا گیا ہے الیکشن ملتوی کر کے، یہ جو کھلواڑ کیا گیا، اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے، اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایک لیٹر لکھا گیا جس میں آئینی حیثیت اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے الیکشن کمیشن کو واضح کی ہے، اور یہاں پر آپ کو الیکشن کمیشن کی دو نمبری، دوغلا پن واضح نظر آئے گا۔ جس وقت یہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا، لاہور ہائی کورٹ میں تھا، تو الیکشن کمیشن کے وکیل آ کر یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دے سکتا۔ اس بات پر باقاعدہ بحث ہوئی کہ جناب اگر تو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس طریقے سے کہ گورنر نے سائن کیے ہیں تو گورنر ہی تاریخ دے گا، اور اگر اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے 48 گھنٹے میں اور گورنر نے اس پر دستخط نہیں کیے تو پھر وہ تاریخ الیکشن کی صدر مملکت دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عارف علوی نے پنجاب میں 30 اپریل کی ڈیٹ دی، جبکہ کے پی کے میں گورنر نے پہلے تو بڑا ڈیلے کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخ دی 25 مئی کی، اس کو بھی بعد میں ویڈرا کر لیا۔ اب الیکشن کمیشن نے ایوان صدر سے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو کوئی تعاون نہیں مل رہا اور ہم الیکشن 8 اکتوبر کو کریں گے، یعنی ایوان صدر کو یہ اطلاع دی ہے اعلان کرنے کے بعد۔ اب اس معاملے نے بڑے سنگین مسائل کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ دینے کا اختیار نہیں تھا تو پھر یہ بعد میں کون سے قانون کے تحت انہوں نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہے؟ اگر اس وقت اختیار نہیں تھا تو اب بھی اختیار نہیں تھا۔ اگر کوئی تاریخ میں پرابلم آ رہی تھی تو صدر مملکت کو بتانا الیکشن کمیشن کے لیے ضروری تھا کہ جناب یہ معاملات ہوئے ہیں اور ہم اس الیکشن کو نہیں کرا سکتے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مداخلت ہوئی الیکشن کے بیچ میں، شفاف الیکشن کرانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر سپریم کورٹ مداخلت کرے گی، اور یہ الیکشن کمیشن سے بات کہی گئی تھی کہ آپ جائیں، جا کے اپنا کام کریں، اگر آپ کو کسی طرح سے بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ سپریم کورٹ میں واپس آئیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے میٹنگ کر کے کمیشن کے اراکین کے ساتھ ایجنڈا اب بھی نہیں بتایا،
اور بس رات کو انہوں نے ایک جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کر دیا، ایک نوٹس جاری کر دیا کہ جی ہم تو الیکشن کرا ہی نہیں سکتے۔ اور اب یہ جو 8 اکتوبر کی تاریخ ہے، بہت سے لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈمی تاریخ ہے، اور یہ اس وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ عمر عطا بندیال ستمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد اپنی من مانی کریں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن شاید یہ سمجھتا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یہ آئین اور قانون کے حوالے سے بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، اور شاید بعد میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی فیور میں جائے۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی خام خیالی ہے۔ کوئی بھی سپریم کورٹ میں بیٹھا جج اس چیز کو انڈورس نہیں کرے گا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کریں اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی انفورسمنٹ نہ ہو۔ اب سپریم کورٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مشورہ ہو رہا ہے کہ سو موٹو لیا جائے۔ دوسری جانب آلریڈی ایک پٹیشن کنٹیمپٹ کی وہ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر نے گورنر کے خلاف فائل کر دی ہے کہ انہوں نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی جا سکتے ہیں کہ یہ تاریخ انہوں نے دے کے واپس لے لی ہے، اور یہ بات بالکل حتمی ہے، یقینی بات ہے کہ 24 تاریخ کو جمعے والے دن یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا، اس کی شروعات ہوں گی۔ اب کتنے دن لگتے ہیں، اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ سے اس کے مطابق اس معاملے پر سپریم کورٹ ایکشن لے گا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور اب یہ معاملہ صرف تحریک انصاف کا نہیں رہا الیکشن کا، اس میں پوری پاکستانی قوم شامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پر عمل درآمد کی بات ہے۔ اس میں پاکستان کی وکلاء کمیونٹی بھی آ گئی ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی آ گئی ہے، تحریک انصاف تو ہے ہی ہے، پاکستان کے طالب علم آئے ہیں، ڈاکٹرز آئے ہیں جو قانون اور آئین کی عملداری چاہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جو 25 مئی کا جلسہ ہے اس پر پی ٹی آئی غور کر رہی ہے۔ آج بڑا اہم اجلاس ہے اور ابھی تک پی ٹی آئی نے کسی پریس کانفرنس میں اپنا کوئی رد عمل اس طرح سے نہیں دیا۔ گو عمران خان کے ٹویٹس آئے ہیں، فواد چودھری کے میسیجز آئے ہیں، فاروق حبیب، شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کے بھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ توہین عدالت ہے، یہ آئین سے انحراف ہے، اور الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ الیکشن کروانا، اور وہی کام انہوں نے کہا کہ ہم کروا نہیں سکتے، تو یہ آئین سے انحراف ہے۔ لیکن ابھی ایک اور بھرپور ریاکشن آنے کی امید ہے، پھر ایک لائر کنونشن اگلے 3-4 دنوں میں ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان بھر کے لائرز آ رہے ہیں اور بڑی مضبوطی سے، بہادری سے، دلیری سے وہ باہر نکلیں گے۔ عمران خان بھی باقاعدہ ایک احتجاج کی کال دینے والے ہیں، اور جو 25 مارچ کا جلسہ ہے لاہور کا، وہ پاکستان میں آئین بچاؤ تحریک کا ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہوگا، بڑا ایفیکٹو وہ جلسہ ہوگا، اور پی ٹی آئی ورکرز کو ہدایت کر دی گئی ہے، لوگوں میں انتہائی جوش و خروش ہے، وہ جلسے میں آئیں گے، کال کا انتظار کر رہے ہیں خان کی۔ وکلاء نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ باہر آئیں گے۔ اگلے 4-5 دن بڑے ڈیسائسیو ہیں، اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے کہ اب یہ جنگ آپ سب کی ہے، اگر پاکستان کو بچانا ہے، یہاں پر آئین اور قانون کی عملداری اور حکمرانی قائم کرنی ہے، تو آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، خود آپ بھی نکلیں، اپنے لوگوں کو بھی نکالیں، تو پھر ہی آپ کو آپ کے حقوق ملیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔